تقوی انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث سنی ہوگی، اور ایک نہیں 20 مرتبہ اپنے علماء سے سنی ہوگی کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر دی تھی۔ دیکھیے تقوی انسان کو کیسے نجات دلاتا ہے۔ اس نے یہ وصیت کر دی تھی کہ میرے بچوں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن مت کرنا، میرے جنازے کو مت اٹھانا، میری لاش قبر میں دفن مت کرنا۔ اس کے بچوں نے پوچھا والد محترم پھر کیا کریں آپ کی لاش کا؟ تو فرمایا میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو اچھی طریقے سے جلا دینا۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، میری لاش کو اچھی طریقے سے جلا دینا، جب جل کر راکھ ہو جائے تو اس راکھ کو مسل دینا، اس راکھ کو مسل دینا، اور جب راکھ مسل جائے تو ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا، اور جس ہوا کا رخ دیکھنا، اور اسی طرف جب سمندر کی طرف ہوا چلنے لگے تو میری راکھ کو وہاں اڑا دینا، اور میری راکھ سمندر کے پانی میں بہہ جائے، اسی میں کھل جائے اور پانی کے ساتھ ادھر سے ادھر بہہ جائے۔ بچوں نے پوچھا ابو والد محترم آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیا میرے بیٹو میں ایسی وصیت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، میں نے زندگی میں سارے برے کام کیے۔ اگر مجھے قبر میں دفن کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اگر مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا تو اللہ کے عذاب کی میں تاب نہ لا سکوں گا، اللہ کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اے میرے بیٹو میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اے میرے بیٹو میرے نام اعمال میں ایک بھی نیک کام نہیں ہے، میں نے پوری زندگی عیاری و مکاری میں گزاری ہے۔ او میری لخت جگر، اے میرے بیٹو میں نے اپنی پوری زندگی عیاری و مکاری و حرام کاری میں گزاری ہے، اس لیے مجھے دفن مت کرنا، میری لاش کو جلا دینا اور اس راکھ کو سمندر میں بہا دینا، وہ پانی کے ساتھ بہ کر ادھر سے ادھر چلی جائے گی، پھر میری راکھ کو اللہ رب العالمین اکٹھا نہیں کر پائے گا اور میں بہ جاؤں گا۔ سنیے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، وہ مر گیا، اس کے بچوں نے اپنے باپ کو جلا دیا، اس کے بچوں نے اپنے باپ کو جلا دیا اور راکھ کو مسل دیا، اور جب تیز ہوا چلی تو اپنے باپ کی راکھ کو لے کر سمندر میں لے کر پہنچ گیا اور ہوا کے ساتھ اس راکھ کو اڑا دیا، وہ ساری کی ساری راکھ سمندر میں چلی گئی۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی راکھ کے ذرات کو حکم دیا اکٹھی ہو جا، وہ سب اکٹھی ہو گئی۔ اللہ نے کہا سمندر کے باہر پھینک دے، سمندر کے باہر پھینک دیا۔ اللہ نے کہا زندہ ہو جا، ہڈیاں پس چکی تھی، جل چکی تھی، راکھ بن چکی تھی، جل کر سرمے کی طرح ہو چکی تھی، بالکل پس چکی تھی، مسل چکا تھا اس کی اولاد اس کی لاش کو، لیکن اللہ نے اس کے ذرات کو حکم دیا اکٹھا ہو جا، اللہ نے اس کی باڈی کو حکم دیا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا۔ جو اللہ پانی کے قطرے سے تیرا وجود بنا سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں تجھے آکسیجن دے سکتا ہے، غذا دے سکتا ہے، چبانے کے لیے دانت دے سکتا ہے، سننے کے لیے کان دے سکتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دے سکتا ہے، چلنے کے لیے پیر اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دے سکتا ہے، تو کیا وہ تیرے مرنے کے بعد اور تیرے جسم کو راکھ ہونے کے بعد کیا تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے حکم دیا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ ایسا کیوں کرنے، ایسا کرنے کے لیے کیوں بولا تو اپنی اولاد کو؟ بول، ایسا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو کیوں بولا؟ اب مجھے جلا دینا، میری لاش کو
جلا کر راکھ کر دینا اور ہوا میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا، کیوں؟ اس نے صرف ایک ہی جملہ کہا، اے اللہ ایسا کرنے پر مجھے تیرے خوف نے ابھارا ہے، تیرے ڈر نے ابھارا ہے، اے اللہ میں نے ایسا اس لیے کرنے کو کہا ہے کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں دوبارہ زندہ ہو گیا اور تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو تیرے عذاب کی میں تاب نہیں لا سکتا، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے۔ اللہ نے فرمایا آئے فرشتوں، اس آدمی کو ایسا کرنے پر میرے خوف نے مجبور کیا، میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے تقوی کی وجہ سے ایسا اس نے کیا، جاؤ میں نے اس انسان کو بخش دیا، اگرچہ اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو بخش دیا۔ یہ ہے تقوی کی برکت، یہ ہے پرہیزگاری کی برکت۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ انسان کو بخش دیتا ہے اگر اس کے اندر اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو تو۔ ہمارے ہاں کس معاملے میں اللہ کا خوف ہے بتائیے؟